بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، چاند رات کی احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی کہ انعام کی رات کہا گیا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعام اور اکرام عطا فرماتے ہیں۔ ہم سارا مہینہ رمضان المبارک کے اندر گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن اس رات کے اندر تھوڑی سی غفلت کرتے ہیں، تھوڑی سی سستی کرتے ہیں اور ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی عطا سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس رات بھی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، پرہیزگاری اختیار کی جائے، فضول لغویات باتوں سے بچا جائے۔ تو گناہوں سے بچنے کی کچھ تجاویز ہیں جو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو بتائیں۔ اگر ان تجاویز کو ہم اپنی زندگی میں شمار کر لیں اور اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہم چاند رات بھی اور اس کے علاوہ باقی دن اور راتیں بھی گناہوں سے ضرور بچ جائیں گے۔ ایک آدمی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور وہ آ کر کہنے لگا کہ مجھے گناہ کرنے کا شوق بھی ہے، لیکن میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں، تو مجھے ایسی کوئی ترکیب بتائیں کہ مجھے اللہ کا عذاب بھی نہ ہو اور میں گناہ بھی کرتا رہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میری کچھ تجاویز ہیں، اس پر غور کر لو، مان لو، تمہارا مدعا بھی پورا ہو جائے گا۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تجویز یہ پیش فرمائی کہ تم اس جگہ گناہ کیا کرو جہاں اللہ رب العزت تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوسری تجویز پیش کی کہ تم اللہ رب العزت کا رزق کھانا چھوڑ دو، جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں عذاب دینا چاہے تو تم کہہ دینا کہ میں نے آپ کا رزق نہیں کھایا، آپ مجھے عذاب نہ دو۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں رزق کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہوں، کہ میں اللہ کا رزق نہ کھاؤں اور زندہ رہ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری تجویز پیش کی۔ چلو تیسری تجویز مان لو، تیسری بات مان لو، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی ملک ہے، اللہ رب العزت کی جتنی جہاں بادشاہت ہے، تو آپ اللہ رب العزت کی ملک سے نکل کر گناہ کر لیا کرو، چونکہ جہاں کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کی بادشاہ کے اندر اسی کی نافرمانی تو نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی تابعداری فرما برداری کی جاتی ہے۔ تم اللہ کی ملک سے نکل جاؤ اور گناہ کر لو، نہ تو تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہارا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری کی ساری کائنات ہی اللہ کی ملک ہے، میں کیسے اس سے باہر جا سکتا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے چوتھی تجویز پیش کی کہ تم ایسا کرو کہ جب قبر کے اندر منکر نکیر آئیں تم سے سوالات پوچھنے کے لیے، تو جیسا کہ لوگ اپنے دروازوں پر لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے، تو تم ان کو کہہ دینا کہ تمہیں بغیر اجازت کے میرے پاس آنا منع ہے، جب تک میں اجازت نہ دوں تم میرے پاس نہیں آ سکتے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت عجیب بات کرتے ہو، فرشتوں پر میں کیسے اپنا تسلط قائم کر سکتا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پانچویں تجویز پیش کی کہ جب ملک الموت آئے تو تم اسے کہہ دینا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اپنے گناہوں پر معافی مانگ لوں، میں توبہ کر لوں۔ تو جب پھر تم اپنے گناہوں پر معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، اور اسی طرح تمہارا جو شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت کیسی بات کرتے ہو، قرآن کریم کے اندر ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری چھٹی اور آخری تجویز یہ ہے
کہ جب تم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں، تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے اور فرشتے تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے لگے ہوں، تو تم وہاں ضد کر لینا، اڑ جانا اور کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے ابراہیم بن ادھم، میری وہاں کیا حیثیت ہے، میں کس حیثیت سے وہاں یہ بات کہوں گا۔ جناب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب لوہا گرم ہے، اب چوٹ لگانی چاہیے۔ جناب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نوجوان جب تو خود کہہ رہا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اس رب العالمین کی بات مان لے، اس حکم الحاکمین کی بات مان لے، اسی میں فائدہ ہے۔ تو وہ نوجوان فوراً توبہ طائب ہو گیا اور اس نے فوراً اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی اور آگے اعمال صالحہ والی زندگی بسر کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اگر یہی 6 باتیں، یہی 6 تجاویز ہمارے ذہن میں ہوں تو ہم جب بھی کسی گناہ کی طرف بڑھیں گے تو یہ 6 باتیں جو ہیں ہمیں گناہ سے روک دیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔